أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه صدق الله العلي العظيم. صلوات بجی محمد آل محمد پر. عزیزان محترم، ہمارے درمیان ہماری درخواست پر ہمارے دوست عزیز رفیق مجاہد جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب تشریف فرما ہیں، اور یہ تیسرا سال ہے یہ مسلسل مجالس جلوس، اور صرف مجالس جلوس کی شرکت نہیں بلکہ لوگوں کو قریب لانا ایسے ماحول میں کہ جب نفرتیں بوئی جا رہی ہوں. یہ وہ مرد مجاہد ہے جو مسلسل پورے پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ان کی شہرت جاری ہے، ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو گفتگو ہے وہ سب جگہ جاری ہے، اور لوگوں کو قریب لانے کے لیے دل سے چند افراد جو کام کر رہے ہیں ان میں ایک نام سر فہرست ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب کا، اور اس کا ثبوت ان پر حملے ہونا، اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ بیچارے بڑی مشکل میں بھی آ جاتے ہیں. کبھی ان کو شیعہ قرار دے دیتے ہیں لوگ، کبھی ان کو رافضی قرار دے دیتے ہیں لوگ، حملے شروع ہو جاتے ہیں، قتل کی دھمکیاں عام ہو گئی ہیں، لیکن یہ بھی مجاہد آدمی ہیں، اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے جو حق ہے وہ بیان کرنے سے چوکتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی قدر کیا کیجئے اور دروازوں کو کھلا رکھیے تاکہ جہاں بھی کہیں کوئی حر ہے وہ چلا آئے. ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جناب سید الشہداء کسی فرقے میں قید نہیں ہے، کسی گروہ میں قید نہیں ہے، کسی مکتب میں قید نہیں ہے. جناب سید الشہداء میراث ہے ساری انسانیت کی. جہاں بھی انسان ہوگا وہاں حسین کی محبت ہوگی، یعنی انسانیت جہاں بھی ہوگی وہاں حسین کی محبت ہوگی. آپ سے درخواست کریں گے مفتی صاحب کی اور ان جیسے تمام علماء کی، افراد کی صحت و سلامتی کے لیے، دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. مولانا آپ بھی آگے آ جائیں، مفتی صاحب اکیلے بیٹھے ہیں یا اللہ آ جائیں اوپر آ جائیں. ہاں مفتی صاحب اکیلے بیٹھے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا، آپ بھی ساتھ ہیں. مولانا رضا جعفری صاحب ہمارے یہاں کے پیش امام بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عالم بعمل بھی ہیں. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. آئیے بات کو لے کر چلتے ہیں آگے. بس وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں یہ قندیل ہے؟ مثال دی ہے پروردگار کہ ان گھروں میں یہ قندیل ہے. ان گھروں کی صفت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی عظمت کے اعتراف کرنے کا حکم دیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکے نا، شروع سلسلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ سورہ نور کی 35ویں آیت سے. اللہ نور السماوات سے شروع ہوا ہے. کہاں ہے وہ قندیل جس کی مثال دے رہا ہے پروردگار؟ کہیں تو ہوگی نا. کہ مثلا نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اس کے درمیان تو ایک طاق کی، اس طاق میں ایک چراغ رکھا. المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ کس میں؟ ایک شیشے کی قندیل میں. اور شیشے کی قندیل کی صفات کیا؟ زجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. سارا ہے نا. کہاں ہے یہ قندیل؟ دیکھیں نا،
ایک دوسرے کے ساتھ ہیں آیات. ہم الگ الگ سے مطلب تھوڑی لا رہے کہ کہیں سے ایک بات اٹھا لے کہیں سے ایک بات اٹھا لے. نہیں, ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. الگ الگ تو مطلب نہیں اٹھا رہے نا, ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں آیات. کہاں ہے یہ؟ اب اس کے بعد فی بیوتن, وہاں ہے یہ چراغ, ان گھروں میں ہے. کون سے گھروں میں ہے؟ فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع, کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کی بلندی کا اعتراف کرو. تشریح, یہ لفظی ترجمہ کریں گے تو سمجھ میں بھی آپ کے نہیں آئے گا. ترجمہ کہ ان کی بلندی کا اعتراف کرو. اور کیا ہے؟ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اللہ کا ذکر, اللہ کا نام اس میں لیا جائے, یہ حکم دے رہا ہے اللہ. ان کے بلند کیا جائے, ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے, وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. کہاں ہے یہ گھر؟ 4 دن 5 دن آپ سے بات کرتے کرتے ہم آتے لے آنے کہ بھائی کوئی گھر ایسا لائیں تو صحیح نا. اچھا, اب آج ہمیں یوں بات کرنے میں آسانی رہے گی کہ مفتی صاحب کو علم حدیث پہ بڑا ملکہ ہے, بہت ایسا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں تو مان لیجیے کہ بہت ملکہ حاصل ہے, اور یہ بڑوں بڑوں کو خاموش کرا دیتے ہیں, کم سے کم حدیث کے معاملے میں خاموش کرا دیتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی ان کا یہ کمال, ہم نے بہت دیکھا ہے. خاموش کرا دیتے ہیں, وہ دوسرا کتنے بڑا چیمپئن ہو وہ اپنا منہ لے کے رہ جاتا ہے. اب ان کے سامنے بات کرنے کا ہمیں بھی مزہ آتا ہے, ہمیں بھی لطف آتا ہے کہ ہاں بھائی ایک بات کر رہے ہیں جس کی تائید اور تصدیق ہوگی. مسجد نبی بن گئی, پہلے اور مثالیں دی ہیں نا آج آپ کو. آج مسجد نبی سے لے کر چلتے ہیں بات کو. مسجد نبی بن گئی, اب اس کے گھر سارے اطراف میں گھر آباد ہے نا. خاص خاص لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا تاکہ صبح اٹھیں اور سیدھے مسجد میں. ایک ایک دروازہ سب کا کہاں کھل رہا ہے؟ مسجد کے اندر کھل رہا ہے نا. مسجد میں دروازے کھل رہے ہیں, سب وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, کبھی کسی کیفیت میں, کبھی کسی کیفیت میں, کبھی کسی کیفیت میں. مرد بھی آ رہے ہیں, خواتین آ رہی سواری میں, لیکن حکم الگ ہے نا مسجد کا. لہذا حکم آ گیا کہ سب اپنے اپنے دروازے جو مسجد میں کھل رہے ہیں اسے بند کر دو. سارے دروازے بند ہو گئے, آج تک بند ہے. بھئی ایک دروازہ باقی ہے, بے شک وہ آج بند ہے مگر دروازہ مسجد کے اندر ہی ہے. بے شک بند ہے, بے شک آج ظاہر حالات ایسے کو بند ہے وہ دروازہ, مگر وہ دروازہ ہے مسجد کے اندر. تو وہ کون سا دروازہ ہے کہ سب دروازے بند؟ کسی دروازے کا کوئی نشان ہے؟ نہیں ہے. نہیں کسی کے دروازے پہ کوئی نام لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہوا, کہیں ہے ہی نہیں, دروازہ ہے ہی نہیں, سب ذہن بن گیا پیچھے. لیکن ایک دروازہ موجود ہے, ایک گھر موجود ہے, نشانی موجود ہے. وہ پرانا دروازہ بھی بے شک اس میں کام ہو گیا, اس کو مضبوط کر دیا, نیا بنا, مگر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون سا گھر جس کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ سب گھروں کے دروازے بند کر دو سوائے علی اور فاطمہ کے گھر کے؟ کیوں؟ اب آئی دیکھیے نا, قرآن مجید سے بات کریں تو اچھا ہے نا. اس گھر میں کیا کمال ہے؟ کیوں اس گھر کا دروازہ کھلا رہے گا؟ کس لیے کھلا رہے گا اس گھر کا دروازہ؟ سب دروازے بند ہو گئے. یہی تو سب کو پریشانی تھی کہ سب دروازے بند ہو گئے, یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہی پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ ظاہری پاکیزگی اور وہ پاکیزگی جو اللہ دیتا ہے اس میں فرق ہے. ایک ہے ظاہری پاکیزگی, غسل کیا, وضو کیا, میں پاک صاف ہو گیا, نئے کپڑے پہنے ہوئے ہے, پاک و پاکیزہ رہتا ہوں, میں پاک و پاکیزہ رہتا ہوں. میں پاک و پاکیزہ بنایا نہیں گیا, میں پاک و پاکیزہ بنایا نہیں گیا. میں نے پورے مرحلے تولید کی طرف اشارہ کر دیا, بچوں کی ولادت کی طرف. مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, سمجھدار بن میں سمجھ گیا کہ میں پاکیزہ بنایا نہیں گیا. بھائی مجھے پاک ہونا پڑتا ہے, یہاں آ کے پاک ہونا پڑتا ہے, اور میں جس کے ذریعے سے آیا ہوں اسے بھی پاک ہونا پڑتا ہے. یعنی انسان جس کے ذریعے اسے پاک ہونا پڑتا ہے نا. اب یہاں کیا فرمائے گا کہ نہیں یہ دروازہ بند نہیں ہوگا. کیوں بند نہیں ہوگا؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن گواہی دے رہا ہے نا کہ تمہاری پاکیزگی میں اور اس گھر کے مکینوں کی پاکیزگی میں فرق ہے. تم پاک ہوتے ہو, یہ وہ ہیں جو نہ صرف خود پاک ہیں, جو ان سے مس ہو جائے وہ بھی پاک ہو جایا کرتا ہے. ابھی میں نے آیت تھوڑی پڑھی, ابھی میں نے آیت نہیں پڑھی, ابھی ہم نے آیت نہیں پڑھی, ابھی تو ہم آپ کے ذہنوں کو قریب لا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے طاہر, ایک ہوتا ہے طاہر و مطہر.
یعنی خود بھی پاک جو اس کے ساتھ ہو. اسی لیے فرمایا گیا کہ ظاہری کتاب پہ نہ جانا, ظاہری قرآن. دیکھیے آج کل میں نے پوری تقریر کی نا اس کے بعد کہ ظاہر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتے لا یمسہ الا المطہرون, سوائے پاک و طاہر لوگوں کے کوئی اس کو چھو بھی نہیں سکتا. تو چھو تو رہے ہیں, توہین بھی کر رہے ہیں. آپ بھی اگر اب سمجھ میں آیا کہ قرآن جنہیں مطہر کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے. لا یمسہ الا المطہرون, یعنی جو حقیقت قرآن ہے, جو لوح محفوظ کا قرآن ہے, وہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا سوائے طاہر و مطہر لوگوں کے. معبود وہ ہیں کہاں, وہ کہاں ہے وہ لوگ؟ تو پھر سورہ احزاب نے بتایا اور کیسے چھپا چھپا کے حکمتیں, یعنی مشیت کی حکمت تو آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ آیت کو رکھا کہ کوئی نکال نہ سکے, تعویل کر لے اپنی مرضی کی, تفسیر کر لے, تشریح کر لے کہ نہیں یہاں تو سب کا ذکر ہے, یہاں تو خواتین کا ذکر ہے, یہاں جمع کا صیغہ آ رہا ہے, قرنا بیوتکنا کننا, یہ سارا وہ آ رہا ہے. ان کے بیچ میں آیت رکھ کے بتایا کہ وہ سب آیات دوسرے کے لیے. لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو اہل بیت میں اکثریت ہے مذکر, علی, محمد علی, حسن, حسین, ایک فاطمہ. کیا قاعدہ ہے جمع کا؟ دنیا کی ہر زبان کی جمع کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ باب تغلیب جس کی اکثریت ہوگی حکم اسی کا لگے گا. یہاں 100 آدمی بیٹھے ہو, 50 خواتین پردے میں بیٹھی ہو, میں سب کو مخاطب کروں گا تو آپ لوگ کہوں گا, آپ حضرات کہہ دوں گا, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. کیوں؟ باب تغلیب اکثریت مردوں کی ہے, لہذا اس کے بعد بھی مؤنث کی صیغے, اس سے پہلے بھی مؤنث کے صیغے. جب گھر والوں کی بات آئی, کون سا گھر؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے ارادہ کر لیا بس انما کے ساتھ. آیت کی شروع میں کیا ہے؟ انما, کلمہ حصر قید کر دیا. کیا مطلب؟ نہ کوئی باہر سے داخل ہو سکتا ہے, نہ کوئی اندر کے حکم سے نکل سکتا ہے. جو اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گا, جو باہر ہے وہ, یہ ہے کلمہ حصر کا مطلب. جہاں جہاں انما ہے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے یہی مطلب ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. انما جہاں بھی آئے گا, انما امرہ, بس امر یہ ہے, یعنی ابد الآباد ہمیشہ کے لیے انما کے ساتھ ہے. جو باہر ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا حکم میں, جو اندر ہے وہ باہر. کیا فرمایا؟ یہاں مؤنث کا صیغہ ہے نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہر جگہ مذکر. کیوں؟ اہل بیت کے 5 افراد گواہی دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہاں مذکر کا صیغہ اس لیے کہ یہاں محمد ہے, علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, اور ایک فاطمہ ہے معصومہ کونین. اگر یہ پہلے والے حکم ہوتا تو سب مؤنث کی ضمیریں چل رہی ہوتی, مؤنث کی ضمیریں نہیں. تو اللہ نے تو بتا دیا کہ وہ گھر کون سا ہے, کیونکہ طاہر و مطہر افراد کا گھر ہے, لہذا سب کے دروازے بند ہوں گے. جو عین طہارت ہو, عصمت ہو, معصوم ہو, ان کے دروازے بند کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. ان کا دروازہ بند نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے ان کو ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. رجس کو ان سے دور رکھا. آج تک رجس دور ہے, خود اعلان کر دیتی ہے رجس کہ میرا اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں. میں اہل بیت سے, ہمارے ایک اہل سنت کے مولانا ہیں, پتہ نہیں یہاں بتایا تھا میں نے, کہیں ان کی بڑی بات اچھی لگی ہمیں. کہا کہ اہل بیت کا اعزاز یہ ہے کہ خود بخود پہچان لیا جاتا ہے. جہاں اہل بیت کے فضائل میں کمی کرے, نقص بیان کرے, سمجھ لو یہ وہی نجاست ہے جسے اللہ نے دور رکھا. اس نے آیت پڑھ, یہی آیت پڑھ کے دلیل قائم کیوں نہیں نا بھائی؟ دلیل قائم کی کہ نجاست قریب نہیں آ سکتی. تو پریشان نہ ہوا کیجئے. یہ جو قریب نہیں آ رہے نا اور 2 گز کی زبانیں کھولے ہوئے اہل بیت کے خلاف یا اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, یہ وہی دلیل ہے قرآن کی
کیونکہ نجاست ہے اور نجاست کبھی قریب آ ہی نہیں سکتی. اہل بیت سے دور رکھا ہے اس نجاست کو پروردگار نے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یا یوں کہیے کہ جو اہل بیت سے دور ہے وہی تو نجاست ہے. آیت یہی بتا رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن ہوا کیا؟ آئیے قرآن تو بتا رہا ہے کہ گھر کون سا ہے. آپ نہ مانیے، آپ کی مرضی. قرآن تو بتا رہا ہے، اس گھر تک لے کر جا رہا ہے کہ یہ گھر یہ گھر یہ گھر یہ گھر. آ جاؤ یہاں پہ آ جاؤ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب مولا فرماتے ہیں الا ان آل محمد، الا ان مثل آل محمد کمثل النجوم السماء اذا خوا نجم طلع نجم. فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی مثال، آل رسول کی مثال، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اہل بیت کی مثال، آل رسول کی مثال آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. مثل نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی مانند اہل بیت ہے. اذا خوا نجم طلع نجم، جب ایک ستارہ غروب ہوتا ہے دوسرا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے. یعنی کائنات اس سے خالی نہیں رہ سکتی. جیسے ہمیشہ آسمان تاروں سے رہے گا، ہمیشہ رہے گا نا. آپ سمجھ رہے ہیں دن ہو گیا، آپ کے لیے دن ہوا ہے نا. دنیا میں تو باقی جگہوں میں تو رات ہے نا. جب آپ کیا رات ہے وہاں دن ہے، جب آپ کیا دن ہے وہاں رات ہے. تو نجوم ہر وقت ہے نا، نجوم ہر وقت چمک رہا. تو کہا یہ کائنات کا آسمان بالکل ایسے ہے، اہل بیت کا آسمان بھی ایسے. ایک ستارہ سامنے سے ہٹتا ہے، دوسرا ستارہ سامنے آ جاتا ہے، دوسرا ستارہ فوراً آ جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں کریں گے کیا یہ لوگ قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ. انہ سیاتی علیکم من بعد زمان، بے شک ان قریب میرے بعد تم پر ایک زمانہ آئے گا. ان قریب میرے بعد تم پر ایک زمانہ آئے گا. لیس فیہ شیء اخفی من الحق ولا اظہر من الباطل. وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس زمانے میں کوئی شے پوشیدہ نہیں ہوگی مگر حق. یعنی حق سے زیادہ کوئی چیز چھپی یعنی چھپایا جائے گا. حق کو سب سے زیادہ چھپایا جائے گا. اخفی من الحق، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی حق سے زیادہ. حق کو اتنا چھپایا جائے گا، گرد و غبار ڈال دیا جائے گا، تاریخ کا گرد و غبار. ولا اظہر من الباطل، اور کوئی شے باطل سے زیادہ روشن نہیں ہوگی، ظاہر نہیں ہوگی. یعنی باطل ظاہر ہوگا اور حق چھپا دیا جائے گا. کہ ایسا زمانہ آ جائے گا تم پر. ایسا زمانہ ہوگا کہ جس میں کتاب اور کتاب والے در بدر ہو جائیں گے. کتاب والے یعنی اہل بیت، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. لوگوں کے درمیان ہوں گے مگر نہیں ہوں گے. فیہم ولیسا فیہم، ان کے اندر ہیں مگر نہیں ہیں. معہم ولیسا معہم، ان کے ساتھ ہوں گے مگر ساتھ نہیں ہوں گے. کیونکہ لوگ قرآن اور اہل بیت کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار کے پھینک دیں گے. در بدر ہوں گے ان کے درمیان. اور کوئی یعنی اب بتائیے، مولا فرما رہے، مولا کا خطبہ ہے اور شروع یہاں سے ہوتا ہے انہ سیاتی علیکم من بعد زمان لیس فیہ شیء اخفی من الحق ولا اظہر من الباطل. کہ ان میں ہوں گے مگر نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی ہدایت اور گمراہی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس پہ ذرا سی بات کریں گے آج آپ سے. گمراہی اور ہدایت کا ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا. کیا مطلب نہیں ہو سکتا؟ بس جیسے آج ہوتا ہے نا کہ چلو بھائی دیندار بھی بن جاؤ، کوئی بات نہیں، تھوڑا ان کے ساتھ بھی کام کر لو، نماز بھی پڑھ لو، دفتر میں بیٹھ کے وہ کام بھی کر لو جو بڑا باس بگ باس وہ کہہ رہا ہے. بگ باس تو جانتے نا کون ہے بھائی؟ دو چار ہی ہیں پاکستان میں بگ باس. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو کیونکہ پوسٹنگ کرائی ہے نا، ہمیں سیٹ دی گئی ہے خاص مقصد کے لیے، لہذا مقصد پورا کرنا ہے. بھائی دیدار ہے، حج پہ بھی جا رہا ہے، بے شک سرکاری پیسے پہ جا رہا ہے، حج پہ تو جا رہا ہے نا. حج پہ اس کو شوق ہے، بھائی اللہ نے مجھے حج کرایا، میری سعادت میں حج تھا. بھائی کس کے پیسے سے گئے؟ کہ وہ تو گورنمنٹ کا پیسہ تھا. نہیں، گورنمنٹ کا پیسہ نہیں تھا، وہ غریبوں کا خون چوس کے جمع کیا گیا تھا. وہ ان کا پیسہ تھا جن پر تم نے بجلی کے بلوں کے بوجھ لاد دیے، وہ ان کا پیسہ تھا.
وہ ان کا پیسہ تھا جن پر تم نے گیس اور نہ معلوم کیا 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 کیا. اب تو بیچارے, یقین کریے میری بات کا, یقین کیجئے, جائیے آبادیاں دیکھ لیے, چلے جائیے آپ ایسی آبادیوں میں اپنے کہ اب تو پیاز اور آلو کو بھی ترس گئے لوگ. نہیں ہے پیسے ان کے پاس, نہیں ہے. ان کے بچے جرم نہ کریں تو کیا کریں, لوٹ مار نہ کریں تو کیا کریں, نہیں ہے ان کے پاس کچھ. اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنے اس کو بجلی کے بل تھما دیتے ہیں, ہے نا. یہ مافیاز جس نے کنٹرول کر لیا ہے. اور آپ بول نہیں سکتے, بولیں گے تو غدار. اگر آپ بولیں گے تو کیا قرار پائیں گے, غدار. فاطمہ جنہ غدار تھی تو آپ کہاں سے بچو گے. سن لو مجھ سے, کوئی نہیں سنائے گا تمہیں یہ باتیں. فاطمہ جنہ کو غدار بنا دیا تھا ان ملعونوں نے. تم کیا بیچتے ہو. عبد القدیر خان کو فٹ پاتھ پہ پہنچا دیا, تم کیا بیچتے ہو. اور کتنے نام لیتا چلا جاؤں, حسین شہید سہروردی کو غدار بنا دیا, تم کیا بیچتے ہو, تمہاری کیا اوقات ہے. لہذا بولنا مت, اس چکی میں پستے رہو, ظلم و ستم کی, جبر کی, مہنگائی کی, بولے اور تم غدار ہوئے. اور پھر تمہیں اٹھائیں گے, تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا. تمہارے ماں باپ بھی ڈھونڈتے پھریں گے, گیا کہاں بھائی, زمین نکل گئی کہ آسمان نکل گیا. ایسے یہاں جادوگر رہتے ہیں جو ایسے غائب کر دیتے ہیں. وہ مجھے اپنا بھی خطرہ ہے. پہلے میں سوچتا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا بھائی, اب 60 کراس کر گیا, کم سے کم بوڑھوں کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں, یہ بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑتے, یہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑتے, یہ معصوم بچوں پر بھی ترس نہیں کھاتے. اس لیے ذرا ہوشیار رہنا. میری پرواہ نہ کرو, اپنی اپنی پرواہ کر لینا, مجھے بولنے دو, آپ خالی سنتے رہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا. اس لیے کہتا ہوں کہ سن لو یہ باتیں, نہیں ملیں گی پھر تمہیں یہ باتیں سننے کو نہیں ملیں گی. بیٹا پانی. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا جی. لا توافق الضلالۃ بالہدی, کبھی بھی ہدایت اور گمراہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہدایت پر کہے, اپنے آپ کو حق کا پرستار کہے, حق کا پرچار کرنے والا, اور ظالم کے ساتھ بیٹھے, ظالموں کی دعوتوں میں جائے اور ظالموں کو اپنی دعوتیں دے. کتنی سرزنش کی تھی مولانا عثمان بن حنیف اپنے چہیتے صحابی کی, جس سے محبت کرتے ہیں. علی کی محبت میں جس کی داڑھی کو نوچا گیا ہے, عثمان بن حنیف, اور دوسرے بھائی ان کے سہیل بن حنیف یا سہیل بن حنیف, یہ دونوں بھائی جانثار, آخری سانس تک علی کے جانثار. لیکن اتنا سن لیا تھا کہ ایسی دعوت میں گئے جہاں صرف سرمایہ دار تھے اور غریبوں کا داخلہ تھا. غریبوں کا داخلہ, غریبوں کے لیے گیٹ بند تھے, غریبوں کے لیے دروازے بند تھے. کوئی سرمایہ دار آ جائے توبہ قبا بھی اٹھ جائے گی احترام میں, ٹوپیاں امامے بھی اٹھ جائیں گے احترام میں. کیوں؟ بڑا منصب دار آ گیا ہے, عہدے دار آ گیا ہے, ارب پتی آ گیا ہے, کھرب پتی آ گیا ہے. نہیں, مولا نے سرزنش کی. معذرت کے ساتھ میں نے عرض کیا نا کہ سن لیجئے دو چار باتیں, مانیے گا نہیں, یقین بھی نہ کریں, آپ کی مرضی, لیکن سننے میں کوئی حرج نہیں. پتہ نہیں کیا کیا صبح سے شام تک سنتے نہیں سنتے آپ, ٹی وی پہ دیکھتے نہیں دیکھتے, ٹی وی کی بات لے لیجیے, سوشل میڈیا سب سن, میری بھی سن لیجیے دو چار باتیں. بس عثمان بن حنیف, مولا کا ایک سسٹم ہے اپنا, جاسوسی کا سسٹم, جسے مولا اپنی آنکھیں کہتے تھے کہ یہ میری آنکھیں ہیں. حالانکہ علم لدنی کا حامل نہیں ہے مولا, لیکن ایک سسٹم بنایا تھا مولا نے, ایک سسٹم تھا. اپنے جاسوس ہر جگہ چھوڑے تھے, والیوں کے پیچھے, لوگوں کے پیچھے نہیں کہ لوگوں کو اٹھا لینا جو ہمارے خلاف بولے, لوگوں کو مارنا, کوٹنا, بے عزت کرنا, ان کے خاندان, ان کے بچوں بیویوں کے سامنے ان کو بے عزت کرو, توہین کرو. مولا نے کس کے لیے رکھے تھے جاسوس؟ اپنے والیوں کے لیے, گورنروں کے لیے, وزیروں کے لیے. ان کو چیک کرو, لوگوں کو نہیں. میں نے عرض کیا نا کہ سن لو,
تمہیں بتا رہا ہوں علی کون، اہل بیت کون، یہ تمہیں بتا رہا ہوں. لوگوں کے اوپر جاسوس نہیں لگائے کہ گھر گھر میں مخبر ہو، بتاؤ کون ہماری مخالفت کر رہا ہے، تاکہ اس کی ایسی تیسی کریں ہم، اس کا نوکری اس کا کاروبار سب ضبط کریں. اور جب وہ نظر آئے کہ وہ تو ہونقوں کی طرح نظر آ رہا ہو، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہو دن ہے کہ رات ہے، میں ہوں کہاں کدھر ہے نا. مولا نے کس کے پیچھے جاسوس لگائے؟ والیوں کے پیچھے، گورنروں کے پیچھے، حاکموں کے پیچھے. ان کی خبر رکھو، یہ ٹھیک رہیں گے معاشرہ ٹھیک رہے گا. سمجھ گئے اصول؟ یہ ہے مولا کا دیا ہوا اصول. حاکم ٹھیک، رعایا ٹھیک. حاکم چور، پھر رعایا سے کوئی توقع نہیں رکھو، رعایا سے کوئی توقع نہیں رکھو، بس اتنا کافی ہے. تو مولا نے عثمان بن حنیف کو خط لکھا جب آپ کے جاسوسوں نے خبر دی کہ بھئی ایسا ایسا ہوا ہے. اور ایسی دعوت میں گئے تھے، سب سرمایہ داروں نے دعوت، اپنے مفادات کے لیے دعوت کرتے ہیں نا، نیا نیا آگے اس کی دعوت کرو، اسے ٹھیکے بھی تو لینے ہیں نا، اسے پروٹوکول لینا، اسے فائدے لینے، اسے زمین لینی ہے، قبضہ چھڑانا ہے یا قبضہ کرنا ہے، دو میں سے ایک کام، یا زمین پہ قبضہ کرنا ہے یا زمین چھڑانی ہے، کچھ کرنا ہے. لہذا دعوت کرو، دوستی کرو، تاکہ ہمارے کام نکل جائیں، ہمارے کام ہو جائیں. دعوت کرو. ان سرمایہ داروں نے دعوت کی کہ بصرے کا والی بن کر آیا ہے عثمان بن حنیف، گورنر بن کر آیا ہے. دعوت کی، مولا کو خبر مل گئی. جب سن نے بتایا کہ ایسی دعوت میں گئے بھائی، سب سیٹھ جماعتیں، سارے سیٹھوں نے بڑا غرق کر دیا ہمارا، پتہ نہیں ان سے کب جان چھوٹے گی ہماری. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی پیسہ لگاتے ہیں نا، پیسہ سب ان کے پیچھے 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 پیچھے، پیسہ جو لگ رہا ہے، مال لگ رہا ہے، لہذا سب سیٹوں کے پیچھے بھاگو. خیر جناب، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کے دماغ چلے جائیں گے، میں چاہتا ہوں زیادہ دور نہ جائیں، یہیں پہ رہیں. تو اب ہوا یہ، مولانا نے خط لکھا، عثمان یہ میں نے کیا سنا، تم ایسے لوگوں کی دعوت میں کہ تم نے ایسے دعوت. اب پڑھیے ذرا ناجو بلاغہ میں جو خطوط ہیں ان میں پڑھ لیجیے گا، ہیڈنگ ہے، وہ ہیڈنگ سے مل جائے گا آپ کو یہ خط جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. عثمان بن حنیف کے نام. جب یہ خبر ملی کہ اس نے سرمایہ داروں کی دعوت میں شرکت کی، اس صورت میں کہ جب غریبوں کا اس پہ داخلہ بند تھا. ایک تو ہوتی نا عام، سب چلو نظر نیاز کر رہے سب ہیں، چھوٹا بڑا سب، بلکہ غریبوں کو زیادہ دیا جا رہا ہے. پیٹ بھروں کو کھلائے جائے، کون سا ثواب مل گیا تجھے، بھوکوں کو کھلاؤ، فاقہ مستوں کو کھلاؤ، اس مہنگائی میں مرے ہوئے عوام کو کھلاؤ، کم سے کم اس 2 مہینے 8 دن کھلاؤ، حسین کے نام پہ کھلاؤ، اہل بیت کے نام پہ کھلاؤ، کربلا والوں کے نام پہ کھلاؤ، دیکھو کتنا ثواب ہوگا. 2 مہینے 8 دن کوئی بھوکا نہیں مرے گا. حسین کا صدقہ شیعہ سنی دیکھے بغیر کھلاؤ، نہ دیکھو شیعہ ہے سنی، ارے مسلمان غیر مسلمان دیکھے بغیر کھلاؤ، انسان سمجھ کے کھلاؤ. بھوکا مر، بھوک مٹاؤ، انسانوں کی بھوک مٹاؤ، بھوک مٹاؤ. سیٹھ بنو عبداللہ ابن جعفر طیار جیسے، سرمایہ دار بنو تو ایسے تو بنو کہ جس کے دروازے غریبوں کے لیے ہر وقت کھلے. امیروں کو کیا دے رہے، اپنی اپنی دعوت میں بڑے بڑے لوگوں کو کنٹیکٹس بنانے ہیں نا، کنٹیکٹس پی آر کیا کہتے ہیں، پی آر بنانی ہے. جیسے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے. کیا پہلے ہوتی تھی نظر نیاز، ہوتی دعوت حلیم، دعوت ہو رہی ہے امام حسین کے نام پہ، اتنی تمیز نہیں ہے تجھے کہ دعوت نہیں ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے. دعوت حلیم ہوگی. اب دعوتیں شروع ہو گئی، بوفے تک تو نوبت آ گئی. دیکھیے ابھی کہاں کہاں تک جاتا ہے. غم میں ایسا مال اڑا رہا ہے جو اس نے شادیوں میں بھی کبھی نہیں کھایا تھا. امام حسین کے غم میں ایسا مال کھا رہا ہے جو شادیوں میں نہیں ملتا. سارا سوگ کو سوگ رہنے دو، غم کو غم رہنے دو. اسی جگہ پہ کئی برس پہلے میں نے کہا تھا کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب عبادتوں کو میلہ بنا دیا جائے گا. اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. عکاس کا میلہ نہ بناؤ، عزاداری کو بازار نہ سجاؤ، عزاداری کو عزاداری رہنے دو، سوگ کو سوگ رہنے دو، غم کو غم رہنے دو. اللہ کے بندو کچھ ترس کھا لو ہمارے حالوں پہ، مومنین کے حالوں پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سخت ہو گئی بات نا، بات تو تھوڑی سی آپ کے لیے سخت ہو گئی، لیکن میں کیا کروں، نہیں کہوں تو کہاں جا کے کہوں، کس جگہ جا کے کہوں، کس سے کہوں.
یہی میرے پاس تو ایک جگہ ہے کہنے کی، تاکہ کل آپ ہی کے بچے نہ کہہ سکیں کہ کوئی کہنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. حالانکہ پل صراط پہ چلتا ہوں میں ایسے وقت پہ، کیونکہ نہ سمجھنے والے میری بات سمجھتے نہیں، وہ الزامات کی بارش کرتے ہیں کہ اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں. وہ حقیقت کو نہیں سمجھتی. مجھے نہ معلوم کتنی احتیاطوں کے ساتھ یہ جملے کہنے پڑتے ہیں. مجبوراً کہتا ہوں کہ نہ کہوں گا تو کون کہے گا کہ نہ کرو ایسا، نہ کرو ایسا، نہ کرو ایسا. سوگ کو سوگ رہنے دو، عزاداری کو عزاداری رہنے دو، غم کو غم رہنے دو. کہیں اور نہ لے جاؤ. بات نہ معلوم کہاں تک پہنچ جائے گی، کدھر تک چلے جائیں گے. وہاں سے واپسی مشکل ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی واپسی، بہت مشکل ہو جائے گی. چلیے بات کہاں سے کہاں نکل گئی. مولا نے خط لکھا. یہ میں نے کیا سنا؟ بیٹا موبائل بند کر دے. میرے بچے وہ بن رہے ہیں نا، 6 7 8 10 بنا رہے ہیں، سب میری باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اب وہ جناب کیا سنا میں نے؟ سرمایہ داروں کی دعوت میں جہاں غریبوں کا داخلہ بند تھا، جب ان کا کھانا کھاؤ گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے، وہ تو دوستی کریں گے تم سے، پھر تم سے اپنے کام بھی نکالیں گے. خلاصہ بتا رہا ہوں، خط تو بہت لمبے، تم سے اپنا کام بھی لیں گے. خبردار، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میرے سچے دوست ہو، چاہنے والے ہو میرے، اس لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں. آئندہ ایسا نہ سنو. غریبوں پر اپنے دروازے کھلے رکھو، سرمایہ داروں پر کیسے؟ وہ تمہارے یہاں آنے میں ان کو کوئی جھجک نہ ہو، والی کے پاس آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. گھس سکتا ہے کوئی غریب؟ والی تو چھوڑو، والی کا جو پی ہے وہاں تک پہنچ کے بتا دو کوئی مجھے ذرا، پہنچا دو. پہنچ سکتے ہو؟ کوئی غریب پہنچ سکتا ہے؟ کسی غریب کی فریاد سنی جا سکتی ہے؟ وہ بیچارہ تو اتنا مظلوم ہے کہ لوٹنے کے بعد بھی پولیس کے پاس نہیں جاتا. وہ بیچارہ تو اتنا مظلوم ہے کہ لوٹنے کے بعد بھی تھانے نہیں جاتا، کہ جو تن پہ کپڑے بچے یہ بھی اتر جائیں گے، اور آخر میں ہی اندر ہو جاؤں گا کہ جھوٹی رپورٹ کیوں کرائی، جب تک میرا چھوٹا سا گھر، میری جھگی بک چکی ہوگی، ختم ہو چکی ہوگی. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا سسٹم نہیں ہے ہمارا، ایسا نظام نہیں ہے ہمارا، جہاں غریب بس ظلم سہتا رہتا ہے، جانتا ہے کہ میری فریاد کہیں سننے والا ہے ہی نہیں کوئی. کون سنے گا اس کی فریاد بیچارے کی؟ کوئی اس کی فریاد نہیں سنے گا. ابھی دیکھا نہیں آپ نے، کسی کی مجال ہے ہاتھ ڈال دے اس جج کے اوپر، جس جج نے ایک 13 سال کی بچی کو اس کی بیوی نے، اور اس نے موت کے منہ تک پہنچا دیا. سسٹم اس کے ساتھ ہے، سسٹم. اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا بال بھی کوئی بیٹا نہیں کر سکتا. سسٹم اس کے ساتھ ہے. وہ سسٹم کے پہرے دار پہنچ گئے ان غریبوں کے گھر پہ دھمکیاں لے کے، لکھو صلح نامہ، ورنہ جو باقی بچے بچے وہ بھی گئے کام سے تمہارے. ایسی جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں. اب میں نہ بتاؤں تو آپ کو کیا بتاؤں؟ یہی سب تو بتاؤں گا. مولا نے کہا خبردار، یہ سب نہیں کرنا. بتا رہے نا مولا، ایسا نہ کرنا، ایسا سے نہ کرنا. کیا ہوا علی کے بعد؟ عدالت نہیں، عدل قتل ہو گیا. عدل قتل ہو گیا. علی اپنے عدل کے ہاتھوں مقتول ہوئے. ایسی شخصیت کیسے معاشرے میں رہے؟ پورا معاشرہ اس کے خلاف ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتا ہے. بھائی یہ تو ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتا، تھوڑا سا تو کرنے دیں. ہم نے تو نعرے بازی کی تھی، ہم نے تو ساتھ دیا تھا، ہمیں تو کچھ کرنے دو بھائی، کچھ تو حصہ لینے دو اس سسٹم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ بس مولا فرماتے ہیں وہ زمانہ آئے گا کہ جب یہ ہو جائے گا کہ اہل بیت اور کتاب ہوں گے مگر نہیں ہوں گے. کیوں ہو نہیں سکتا کہ ہدایت اور گمراہی ایک ساتھ ہو جائے؟ یہ ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، لہذا در بدر ہو جائیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس ہیں، نہیں ہے. کیسے بیٹھیں گے گمراہی کے ساتھ؟ کس طرح بیٹھ جائیں گے گمراہی کے ساتھ، ضلالت کے ساتھ؟ کیسے ہو سکتا ہے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو، لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہو، کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو؟ کیسے؟ لیکن اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے نا، بس سمجھ لو کہ اس پہ اللہ کا کرم ہے. اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ کم سے کم آواز تو اٹھا رہا ہے نا. اس معاشرے میں، بے حس معاشرے میں، جہاں لوگ صرف اپنے مفاد کے بندے ہیں، بس اپنے فائدے سے آگے کوئی کچھ نہیں سوچتا، میرا فائدہ کس میں. جہاں مادہ پرستی اس حد تک آ جائے کہ روحانیت کا نام و نشان تک مٹ جائے،
جن کو روحانیت کا دفاع کرنا تھا، جب وہ خود مادہ پرست بن جائیں پھر کیا بچتا ہے معاشرے میں؟ پھر کس دروازے پہ جائیں جہاں سے روحانیت ملنا چاہیے تھی؟ وہ دروازہ مادہ پرستوں کا ہو گیا، وہاں مادے کی پوجا ہو رہی ہے، وہاں میٹر کی پوجا ہو رہی ہے، مادہ پرستوں کا معاشرہ۔ خامخواہ میں ایتھیسٹ کو برا بلا کہتے ہو، دہریوں کو برا بلا کہتے ہو۔ دہریہ کون ہے؟ دنیا پرست ہے، جو دنیا پرستی کر رہا ہے وہ دہریہ ہے بھائی۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، پہلے کبھی بتایا تھا۔ خیر آج تو بہت ہی زیادہ ہو گئی آپ کے ساتھ، کل پتہ نہیں آپ آتے نہیں آتے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لیکن عزیزو مجبوری ہے، مجبوری ہے، کوئی ایک جگہ تو ایسی ہونی چاہیے نا۔ ہر جگہ کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے نا بھائی، یہ سوچ لیا کیجئے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو، چلیے مجھے پھول نہ سمجھیے، کانٹا سمجھ لیجئے، پھول کے ساتھ کانٹے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کہتے ہیں نا کہ مفلسی حص لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی۔ ایک مصرع بھول گیا، چوتھا مصرع کہ ہم جہاں ہیں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی۔ جو بھوکا ہوگا، جو مظلوم ہوگا، اس کو آپ کی باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی بھائی۔ آپ اس کو ڈراتے رہو اللہ سے رسول سے، وہ کہے گا 2 روٹی کہاں ملے گی یہ بتاؤ، 2 روٹی کہاں ملے گی، اس کو کیا معلوم، تم کیا لن ترانیاں پڑھ رہے ہو ہمارے سامنے۔ ہمارے مسائل کی بات کرو، ہمارے مسائل کی، اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا دین۔ جو بھوکا معاشرہ ہوگا، اس کی بھوک مٹانے کی بات کرتا ہے اسلام، اس کی بھوک مٹانے کی بات کرتا ہے اللہ کا رسول، اس کی بھوک مٹانے کی بات کرتے ہیں ائمہ طاہرین۔ اس لیے رات کی تاریکی میں اپنے کاندھوں پہ اناج کی بوریاں لے لے کر جاتے ہیں، غریبوں کی بستیوں میں غریبوں کے گھر اناج دے کر آتے ہیں، اور نقاب ڈال کر جاتے ہیں تاکہ دن کی روشنی میں سامنا ہو تو وہ پہچان کر شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہاں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیے چھوڑیے، پھر وہی بات، کوئی سمجھے گا مجھے کہہ رہے ہیں، کوئی سمجھے گا مجھے کہہ رہے ہیں، کوئی سمجھے گا مجھے کہہ رہے ہیں۔ میں کہاں جاؤں آخر، کس طرف جاؤں؟ جو بات کرتا ہوں کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے، میری مصیبت ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ختم کیا میں نے، بس میرا تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف چلی گئی گاڑی چلی گئی، اب آج اس طرف چلی گئی تو ادھر ہی چلے گی۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ وہ گھر بتا رہا ہے جہاں ملائکہ بھی دربان بن کے آئے، خیاط بن کے آئے، جہاں انسان بھی آتے ہیں تو یہ اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں فاقہ بھی ہوگا تب بھی اپنا گلو بند بیچ کے ہماری بھوک مٹا دیں گے، اپنا گھوڑا، اپنا جنگ کا سامان بیچ دیں گے، ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، اپنی افطاری کا سامان اٹھا کے ہمیں دے دیں گے، خود بھوکے رہ جائیں گے، پانی پی لیں گے، پھر روزہ رکھ لیں گے۔ ایسے تو ہونا دروازے کہ سامنے سے پردہ فرمائے ہوئے صدیاں گزر جائیں لیکن آج بھی ان کا کرم لوگوں پہ جاری ہو، ہے نا کرم جاری؟ کسی کو خالی ہاتھ تو نہیں آنے دیتے، کوئی بھوکا تو نہیں رہتا وہاں، کسی کو بھوکا تو نہیں رہنے دیتے۔ میں وہ 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو عمومی عام قاعدے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی رہ سکتا ہے وہاں جا کے ان کے دروازے پہ بھوکا؟ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا مگر ایک خواہش تھی تو تھوڑی دیر بعد خود حیران ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تو دل میں یہ بات تھی، یہ پوری کیسے ہو گئی؟ تیرے دل میں تھی نا، تو جس کے دروازے پر آیا ہے وہ جانتا ہے، حسین جانتا ہے حسین۔ جب یہ زائر نجف سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں نا، کیسے بھی ضروری نہ سمجھے گا کہ واجب نہیں ہے کہ سب پیدل جاؤ، نہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا جتنا پیدل چل سکتے ہیں چل گئے، اور جوان ہے تو چل رہا ہے، 3 دن 4 دن بھی چل رہا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ نہیں ہے اگر کوئی بوڑھا، کوئی ضعیف، کوئی بیمار، کوئی خاتون، بچے، جوان بھی اگر گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا تو گناہ نہیں ہے کوئی۔ بات یہ کہ اس قافلے میں شریک ہو جاؤ، اس کاروان حسینی میں شامل ہو جاؤ، بات صرف اتنی سی ہے، چند قدم پیدل چل لیے، 100 قدم، 1000 قدم، ایک دن پیدل چل لیے، جتنی ہمت ہے، جن میں ہمت ہے وہ پورا پیدل جاتے ہیں، گئے تھے جوانوں کو دیکھ کے ہمیں بھی ہمت آ گئی تھی، ہم بھی پورا پیدل چلے گئے، ہے نا؟ تو لیکن یہ کہ اس کا مطلب کوئی گاڑی پہ جا رہا تھا تھوڑی کہ اس کا ثواب کم ہو گیا، گناہ ہو گیا، اس کو کچھ نہیں ایسی بات۔ وہ تو دلوں کو دیکھنا ہے کہ اس کا دل کہاں ہے، دل کہاں ہے۔
کربلا وہاں ہوتی ہے نا اتنی دور جہاں جا رہے ہو. جب نجف پہنچتے ہو کربلا تمہارے دل میں ہی ہوتی ہے, حسین دل میں ہوتا ہے. اور میں نے بہت بڑے بڑے علماء سے سنی ہے یہ بات کہ جب یہ کربلا کی سرحد کے پاس پہنچتے ہیں نا, اس وقت حسین عباس کو بھیجتے ہیں جاؤ استقبال کے لیے. مجھے جناب عباس کا ذکر نہیں کرنا, یہ تو برسبیل تذکرہ میرے منہ سے جملہ نکل گیا کہ عباس زائرین حسین کے استقبال کے لیے تشریف لاتے ہیں, میرے مولا نے بھیجا ہے. اسے آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا پہنچے تو پہلے عباس بعد میں حسین. کیوں؟ دربان ہے نا, محافظ ہے نا, پہلے عباس سے ہو کے جانا پڑتا ہے حسین کی طرف. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے براہ راست آپ حسین کی طرف چلے جائیں, پہلے عباس, پہلے عباس. عجیب راستے ہیں کربلا کے, کہیں سے بھی کربلا میں داخل ہو جاؤ پہلے حضرت عباس کا حرم آئے گا. یہ میں نے بھی چیک کیا, میں سنتا تھا جب میں نے حیران ہو گیا کہ جب جہاں سے کسی بھی شہر سے آؤ پہلے عباس, پہلے عباس پھر حسین, پہلے عباس کرو پھر حسین. میں نے دیکھا باب الحوائج کہتے ہیں نا, کتنے باب الحوائج ہیں آپ کے پاس معلوم ہے آپ کو؟ کاظمین, سب سے زیادہ لقب کس کا مشہور ہے؟ امام موسیٰ کاظم رسول. باب الحوائج, عباس باب الحوائج. کیا حسین کے گھر کا ہر فرد باب الحوائج نہیں؟ یا یوں کہوں آسانی سے کہ فاطمہ کے گھر کا ہر فرد باب الحوائج نہیں ہے کہ نہیں؟ بس آج آپ جس کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں, جس کا ذکر میں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, وہ ننھا سا بچہ بھی باب الحوائج ہے. وہ ننھا سا بچہ بھی باب الحوائج. اس کے وسیلے سے, اس کے صدقے سے بھی مانگو گے نا تو اللہ دے گا. قربانی تو دیکھو نا اس بچے کی, بظاہر 6 ماہ کا 7 ماہ کا, زیادہ سے زیادہ جو سن لکھا ہے 11 ماہ, بس اس سے زیادہ تو نہیں لکھا. 11 ماہ کا بھی ہے تو چلتا تھوڑی ہے گھٹنیوں کے بل, گھٹنیوں کے بل چلنے والا. 6 ماہ سے لے کے 11 ماہ تک بس شیر خار شیر خار شیر خار علی اصغر, شیر خار علی اصغر. لیکن ہے کون؟ عباس کا لقب جانتے ہیں کیا ہے؟ فاتح فرات, فاتح فرات. اور علی اصغر کا لقب کیا ہے؟ فاتح کربلا, فاتح جنگ کربلا. کیوں؟ یہ کیوں کہ عباس فاتح فرات ہو اور ننھا سا علی اصغر فاتح جنگ کربلا. ابھی پڑھتا ہوں شہادت, لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے. جب واقعہ کربلا تمام ہوا, قیدی قید سے رہا ہو گئے, شام میں ایک گھر ملا, اس گھر کو عزاداری کے لیے مخصوص کیا گیا, سیاہ پرچم سیاہ پردے لگائے گئے, قید خانے سے قیدی منتقل کیے گئے, اور یہ جو حکم دیا تھا ثانیہ زہرا نے ہمارا لوٹا ہوا مال ہمارے شہداء کے سر سب واپس دیے جائیں, جو بعد میں کربلا میں لا کے جسموں کے ساتھ ملحق کیے گئے قبورۂ مطہرہ میں. تو وہ جب سر سارے ملے, شامی عورتوں کو اجازت دی گئی جاؤ پرسہ دینے کے لیے. عورتیں آتی تھی, ماتم کرتی تھی ایک ایک سر لے کے. بڑے لمبے مسائل ہیں جو میں پڑھتا ہوں, ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. جو وہ ماتم کرتی کرتی ایک ننھے سے سر کے پاس آئی تھی نا, تو کلیجے تھام لیے تھے, چیخیں مارتی تھی, اتنا سا بچہ, اس کو بھی قتل کر دیا, اس نے کیا کیا ہوگا. اس وقت علی اصغر کی ماں دوڑی تھی, دوڑ کے سر کو اٹھا کے کلیجے سے لگا. خبردار ہو شامی عورتوں, ایسی بات نہ کہنا میرے اصغر کے بارے میں, تمہیں کیا معلوم میرے علی اصغر نے کیا کیا تھا کربلا میں. اس کا چچا فاتح فرات تھا اور میرا ننھا علی اصغر فاتح جنگ کربلا تھا. میرے بچے نے جنگ کربلا فتح کی تھی, اس کو معمولی نہ سمجھنا. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ رات بھر ایک ماں جھولے کو پین دے رہی تھی, رو رہی تھی. کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے رو رہی تھی کہ کاش میرا بھی بچہ بڑا ہوتا, تلوار اٹھا لیتا. سب اپنی اپنی قربانیاں صبح پیش کریں گے, میرے پاس کچھ نہیں. یا 4 سال کی بچی ہے سکینہ, یا یہ معصوم شیرخوار علی اصغر. کیسی نیت تھی عمر رباب کی, دیکھا نہیں آپ نے کہ مشیت نے بھی پھر طے کر لیا تھا کہ فاتح جنگ کربلا بھی ام رباب کا لال علی اصغر ہوگا, اور فاتح شام بھی ام رباب کی بچی سکینہ ہوگی. صبح ہوئی, جنگ شروع ہوئی.
ایک ایک جاتا رہا، داد شجاعت دیتا رہا، حسین اس کا لاشا اٹھا اٹھا کر لاتے رہے، بڑی مشکل سے صحیح مگر علی اکبر کا بھی لاشا اٹھا ہی لائے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ نے استغاثہ بلند کیا، جانتے ہیں کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں، لیکن قیامت تک استغاثے کا جواب آئے گا، قیامت تک حسین کے چاہنے والے جواب دیں گے اس استغاثے کا، لبیک یا حسین، حسین ہم حاضر، حسین ہم حاضر۔ لیکن کربلا میں بھی ضائع نہیں گیا حسین کا استغاثہ۔ دو واقعات ہوئے تھے خیمے میں، ایک جو ہی سید سجاد کے کانوں سے بابا کے استغاثے کی آواز ٹکرائی تھی، غش سے ہوش میں آئے، پاس پڑا ہوا ایک نیزہ اٹھا کر دوڑے تھے خیمے سے باہر کی طرف، پھوپھیوں نے، ماں نے بڑھ کر آگے تھام لیا، بیٹا کیا ارادہ ہے؟ تو جوش سے کہتے سید سجاد، پھوپھی اماں سن نہیں رہی، میرا بابا مدد کے لیے بلا رہا، کیا کوئی باقی نہیں بچا؟ میرا چچا عباس بھی نہیں، میرا بھائی علی اکبر، ایک ایک کا نام لیتے، کوئی نہیں بچا، سننے نہیں آپ، میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ آخر گرے، غش کھا کے پھر غش میں چلے گئے۔ اور دوسری طرف علی اصغر شاید ہی سمجھانا چاہتے ہوں کہ مجھے میدان میں جانا ہے، میرا بابا بلا رہا ہے، بلا رہا ہے۔ جب کوئی متوجہ نہیں ہوا تو اس معصوم نے کروٹ لی، اپنے آپ کو جھولے سے پھینک دیا نیچے۔ اب خواتین متوجہ ہوئی، بچے کی کیفیت دیکھی، گریا شروع ہوا، حسین واپس آئے، پوچھا سبب گریا تو بتائے گئے دونوں واقعات۔ حسین نے آنکھیں چار کی علی اصغر سے، تیار ہو بیٹا؟ اور جیسے علی اصغر نے جواب دیا، ہاں بابا میں میدان میں جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ حسین کی آغوش میں بچے کو دیا، حسین آ گئے میدان میں لے کے، اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا بچے کو اس طرح سے کہ اس کا بچے کا رخ لشکر پسر سعد کی طرف، اور کبھی دائیں کبھی بائیں پھراتے تھے تاکہ سب بچے کو دیکھ لیں، اور اس وقت آواز دی تھی، دیکھو تمہاری جنگ مجھ سے ہے۔ اس معصوم کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اس کی حالت دیکھو، دیکھ رہا ہے لشکر اس کی حالت۔ علی اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے لب پھڑ پھڑا رہے تھے پیاس، جیسے مچھلی ساحل پہ پڑی ہو تو دم توڑتے وقت اس کے ہونٹ پھڑ پھڑاتے ہیں نا، ایسے اس بچے کا مقتل میں لکھا ہے کہ وہ بچہ جس کو حسین لائے تھے اس کے سوکھے لب پھڑ پھڑا رہے تھے، اور بار بار وہ اپنی ننھی سی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیرتا تھا۔ یہ کیفیت ہے، کوئی ہلچل نہیں ہوئی، کسی کو ترس نہ آیا علی اصغر پہ، ریت پہ لٹا دیا، آؤ تم خدا کے پلا دو، نہیں ترس آیا۔ اب حسین نے آغوش میں لیا، کہتے تو یہ ہے کہ حسین نے کہا تھا بیٹا حجت تمام کر، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ بچے نے باپ سے زبان بے زبانی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہوگا، بابا مجھے بھی تو میدان میں جانے کی اجازت دو، مجھے بھی تو حملہ کرنے کی اجازت دیجئے۔ پس عزاداران حسین علی اصغر کو اجازت ملی، علی اصغر نے حملہ کیا۔ کیسا حملہ؟ پسر سعد اس حملے کو دیکھ کے کہتا ہے ایسا حملہ تو عباس کا نہیں تھا، ایسا حملہ تو علی اکبر کا نہیں تھا، حسین یہ کس مجاہد کو میدان میں لے کر آ گیا؟ کیا کیا تھا علی اصغر نے؟ بس اتنا ہی تو کیا تھا کہ خشک ہونٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر رکھتے چلا ہے، صرف زبان پھیلائی تھی لشکر کی طرف رخ کر کے، اپنے ہونٹوں پر ہتھیار پھینک دیے تھے، منہ پھیر پھیر کر روتے تھے، تلواریں لے کے سر پہ پہنچ گئے تھے پسر سعد کے، ابھی یہی قتل کر دیں گے تجھے، ابھی آپس میں تلوار چلے گی، پانی پلانے کا حکم دے بچے کو۔ گھبرا گیا پسر سعد، ہرملہ کو آواز دی، ہرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، یہی تو کہا تھا حسین کے کلام کو قطع کر دے، یہ تو نہیں کہا تھا معصوم بچے کے تیر لگا دے۔ بس ہرملہ نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا، مگر آخری مجاہد زندہ ہے علی اصغر، نظریں گما دی تیر کی طرف، تیر چلا، بچہ تیار ہوا، جیسے ہی حسین کے قریب آیا تیر، بچے نے ہمک کے اپنی گردن کو تیر کے سامنے کر دیا۔
علی اصغر کی گردن کو چھیدتا ہوا تیر حسین کے بازو میں پیوست ہوا. ارے کتنا خون نکلے گا اس کئی پہروں کے پیاسے بچے کے بدن سے, ایک چلو سے زیادہ نہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بتائیے اسی کربلا کی زمین پہ قاسم کا خون بہا یا نہیں, عباس کا خون بہا کے نہیں, اون و محمد کا خون بہا کے نہیں, علی اکبر کا خون بہا کے نہیں, ابھی کچھ دیر بعد حسین کا خون بہے گا یا نہیں. لیکن یہ علی اصغر کے خون کی طاقت ہے کہ ایک چلو سے زیادہ نہیں, مگر نہ زمین برداشت کر سکتی تھی نہ آسمان برداشت کر سکتا تھا. بس یہ حسین تھا, حسین جس نے اپنے بچے کے لہو کو اپنے چہرے پر ملا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا, نانا اسی حالت میں اسی خون بھرے چہرے کے ساتھ تجھ سے قیامت کے دن ملاقات کروں گا. لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی اکبر کا لاشا کتنی مشکل سے لائے, مگر لے تو آئے تھے نا. یہ وہ لاشا ہے 6 ماہ کے بچے کا کہ حسین سے خیمے میں لے جایا نہیں جاتا تھا. کبھی خیمے کے دروازے تک جاتے تھے, پھر واپس آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر واپس آتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 دفعہ یہ عمل دہرایا, درے خیمہ پہ آواز دی, لے رباب اپنے بچے کو لے جا. ماں سے پہلے ایک معصوم بچی آ گئی, دوڑتی گئی, بابا میں بھی تو پیاسی ہوں, بابا میں بھی تو پیاسی ہوں. میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب سکینہ نے اپنے چند ماہ کے بھائی کو لہو میں غرق دیکھا تو اس بچی کا عالم کیا تھا. بس چلا کر ایک جملہ کہتی تھی, بابا کیا اس عمر کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں. رخصت ہوا, علی اصغر رخصت ہوا, ماں سے بہن سے حسین پشت خیمہ پہ لائے, ایک ننھی سی قبر کھود کر علی اصغر کو چھپا دیا. مطمئن ہو گئے حسین کہ سب کے سر کاٹے جائیں گے, میرے معصوم علی اصغر کا سر نہیں کاٹا جائے گا. جب عصر عاشور کے بعد شہداء کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا جانے لگا, کسی نے کہا جتنے میدان میں مارے تھے ایک سر کم ہے. پھر ڈھونڈا گیا نہیں ملا. پھر کسی نے کہا آخری وقت میں پشت خیمہ پر حسین کو چھپا رہے تھے, نیزے برداروں کا دستہ تیار ہوا. حکم ہوا پشت خیمہ کی زمین کو کھود دیا جائے. گھوڑے دوڑ رہے ہیں, نیزے سے زمین کو کھودتے جاتے ہیں. ماں پشت خیمہ پر آ گئی, جھری سے دیکھتی ہے منظر, دعا کرتی ہے معبود میرے اصغر کی خیر ہو, میرے اصغر کی خیر ہو. لیکن اے جناب ام رباب, علی اصغر کی خواہش تو کچھ اور ہے. علی اصغر تو یہ کہتا ہوگا, اے ماں یہ دعا نہ کرو, تمہارے علی اصغر کو یہ گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزے پر ہو, اور جو فاتح جنگ کربلا ہے اس کا سر نیزے پر نہ ہو. بس علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی, ایک ملعون کا نیزہ جو زمین میں گیا, اب جو واپس آیا نو کے سنا پہ ام رباب کا کہ لے جا علی اصغر کی صورت میں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أيام القيامة.